Ji, Assalamu alaikum. Today is our lecture 11. So in my last lecture, lecture 10, I strongly advise you کہ آپ نے لیکچر 10 جو ہے وہ ریوائز کر کے آنا ہے. تو آج جو ہے بڑا سیریس آپ کے ساتھ معاملات طے ہوں گے کیونکہ لاسٹ لیکچر ایکسٹریملی امپورٹنٹ تھا اور میں نے اس کو 2-3 ٹائم اسی ٹائم پہ ریکیپ کیا ہے. ایون لیکچر 10 کو بھی اور لیکچر 9 کو بھی کیا ہے. تو لیکچر 9 پہ تو میں نہیں جا سکتا کہ وہ آپ کو میں نے 2-3 ٹائمز اس کو ریوائز کرایا ہے، لیکن لیکچر 10 کی جو امپورٹنٹ چیز تھیں وہ آج آپ نے ضرور مجھے بتانی ہے، کیونکہ جب آپ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اسپیشلی فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹنگ نالج مسٹ ہے. آپ کا اکاؤنٹنگ نالج فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ صرف فائنانس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے فائنانس میں ایکسپرٹیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹنگ نالج بھی آنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ لے رہے ہیں، فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں، اس میں اکاؤنٹنگ نالج مسٹ ہے. اکاؤنٹنگ ڈیٹا آئے گا، جب آپ اکاؤنٹنگ ڈیٹے کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے صحیح طرح تو آپ ایکوریٹ اور ساؤنڈ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے. سو دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ جب فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے اس میں فائنانس کا نالج اینڈ اکاؤنٹس کا نالج، یہ ٹو سیپریٹ فیلڈز ہیں. اکاؤنٹنگ از اے سیپریٹ فیلڈ، فائنانس از اے سیپریٹ فیلڈ. لیکن جو فائنینسنگ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے اس میں اکاؤنٹنگ انفارمیشن، اکاؤنٹنگ ڈیٹا انکارپوریٹ ہوتا ہے. اس لیے اکاؤنٹنگ کا نالج، اور کون سی اکاؤنٹنگ؟ فائنینشیل اکاؤنٹنگ. ہم نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ ریویو کیا نا، فائنینشیل اکاؤنٹنگ، اسی لیے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو ہم نے اس میں آپ کے سلیبس میں رکھا ہے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں. تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا ڈیٹا، فائنینشیل اکاؤنٹنگ انفارمیشن آپ کے فائنانس میں آتی ہے جب ڈیسیژن میکنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے فائنانس کا ٹچ، فائنانس کا بیک گراؤنڈ مسٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لاسٹ لیکچر تھا ہمارا لیکچر 10، اس میں ہم نے کیٹیگریز آف اکاؤنٹس پڑھا تھا. کیوں بھائی پڑھا تھا نا؟ سب کے یس اور نو، سب کو پتا ہے نا کیٹیگریز آف اکاؤنٹس. گڈ. اور انٹرسٹنگ تھا، بیسک تھا، اور لیکن آپ کو اس کو میں نے کیٹیگریز، کتنی کیٹیگریز تھیں؟ Categories of accounts. How many categories of accounts we discussed in our lecture 10? 5. Good. چلیں اتنا تو آپ کو یاد ہے. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آج کہ آپ آج تھوڑا سا بتائیں گے کون سی 5 ہے اور ان 5 کا آگے بریک ڈاؤن کیا ہے. دیکھیں جب یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی نا کون سی کیٹیگریز آف اکاؤنٹس ہوتی ہیں، کس طرح یوز ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو باقی چیزیں سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی. جی 5 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. جی آپ پلیز. جی یس، یہ کیٹیگریز ہیں. ان فائنینشیل اکاؤنٹنگ 5 categories of accounts may be identified. Number 1 asset account, number 2 liability account, number 3 expense account, number 4 revenue account and equity account. اب ٹھیک ہے، یہ 5 کیٹیگریز ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے. اب مجھے ایسٹ اکاؤنٹ کے اندر کیا آتا ہے؟ ایسٹ اکاؤنٹس میں کیا آتا ہے؟ کون ہاتھ کھڑا کریں جس کو آتا ہے؟ میں جسے کہوں گا وہی آنسر کرے گا. اس طرح نہیں، مطلب آپ کو یس آپ بتائیں ایسٹ اکاؤنٹ کیا ہے؟ ایسٹ اکاؤنٹ کیا چیز ہے آپ بتائیں. جی آپ، ایسٹ اکاؤنٹ کے اندر کیا چیز آتی ہیں؟ یہ آپ کا ایسٹ اکاؤنٹ، اس میں 3 تھنگز آتی ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی نا. 3 تھنگز ایسٹ اکاؤنٹ میں، وہ کیا ہے؟ گڈ. کوشش کریں، آپ نے پڑھا ہے. جی ہاں، نہیں ہیلپ لائن نہیں لے سکتے، 7 دنوں سے نہیں پوچھ سکتے آپ، ٹھیک ہے. ہیلپ لائن جب آپ لیکچر لے لیتے ہیں، میں نے آپ سے کہا آپ ریڈ کیا کریں، ڈسکشن کیا کریں، ہیلپ لائن لیا کریں. ابھی تو مزہ ہے نا کہ آپ کو میں کوشچن کروں آپ آنسر کریں، ٹھیک ہے. اسٹارٹ ہوں، بولیں کچھ. ویری ایزی. گڈ. ہاں ویری گڈ. اب آپ بول رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ. گڈ. کرنٹ ایسٹس. ایسٹ آف اکاؤنٹ
کرنٹ ایسٹس. نمبر 2 فکسڈ ایسٹس. فل کریں اس کو, کیا اس میں آتا ہے؟ کرنٹ ایسٹس میں فل کرتا ہوں آپ کے لیے, چلیں آپ بولتے جائیں مجھے, میں فل کروں. یہاں پہ آ گیا, کیا لکھوں؟ کرنٹ ایسٹس. گڈ, یہ میں نے لکھ لیا CURRENT کرنٹ ایسٹس. کرنٹ ایسٹس. کرنٹ ایسٹس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ گڈ, اسٹاک, کیش, ڈیٹرز, پری پیمنٹس. اوکے, ایسٹ آف اکاؤنٹ فرسٹ از کرنٹ, کرنٹ ایسٹ. دوسرا کون سا ہے؟ فکسڈ ایسٹس. ایکسیلنٹ, آپ کو آ رہا ہے. اب آپ کو لگتا ہے آپ نے ریوائز کیا ہوا. فکسڈ, FIXED, فکس ایسٹ اکاؤنٹ. ٹھیک, فکس ایسٹ میں کیا آتے ہیں؟ لینڈ, بلڈنگ, موٹر, فرنیچر, ٹینجیبل ایسٹس جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہو, ٹینجیبل ایسٹس. گڈ گڈ, آئی ایم گلیڈ. تھرڈ, آپ بتائیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ بتائیں تھرڈ ایسٹ اکاؤنٹ کون سا ہے؟ فرسٹ از کرنٹ ایسٹ اکاؤنٹ, فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ, اور تھرڈ ون از ایکسیلنٹ, انٹینجیبل. انٹینجیبل, گڈ گڈ. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت اچھا نہیں زیادہ پڑھا اس بار. ویری گڈ. انٹینجیبل, INTANGIBLE. Intangible assets. Who will give me 3 examples of intangible? Who will give me 3 examples of intangible? Up. Good. Copyrights. Well done. Copyrights intangible ہے, آپ ٹچ نہیں کر سکتے. آپ patent. Good. Patents. And goodwill. Excellent. Very good. آج پتہ چلا کہ آپ نے تھوڑا سا اچھی طرح پڑھ کے آئے. I am glad. کرنٹ ایسٹس, فکس ایسٹس اینڈ انٹینجیبل ایسٹس. گڈ ریویژن. آپ بیٹھ جائیں, آپ بتائیں. آپ لائبلٹی اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ لائبلٹی اکاؤنٹ, لائبلٹی اکاؤنٹ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. لائبلٹی اکاؤنٹ میں کیا چیزیں ہیں؟ وہ کون سی لائبلٹیز ہوتی ہیں؟ گڈ, کرنٹ لائبلٹیز. کرنٹ, CURRENT. یہ میں اس لیے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ آپ کو بھولے کبھی نہ. پھر کرنٹ لائبلٹیز کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ لائبلٹیز میں شارٹ ٹرم ہوتی ہے, لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم. گڈ. کرنٹ لائبلٹیز کریڈیٹرز اینڈ لونز. گڈ. اوور ڈرافٹ فیسلٹی. گڈ. اور آؤٹسٹینڈنگ ڈیوز. گڈ. کرنٹ لائبلٹیز, یہ لائبلٹی کاؤنٹ ہو گیا. کرنٹ لائبلٹی. دوسرا کون سا ہے؟ کرنٹ لائبلٹیز ہے لانگ ٹرم لائبلٹیز. گڈ. لانگ ٹرم لائبلٹیز. لانگ ٹرم, لانگ ٹرم, لانگ ٹرم, لانگ ٹرم. کلیئر؟ لائبلٹی اکاؤنٹ میں کون سا اکاؤنٹ ہوتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ, کرنٹ لائبلٹیز اکاؤنٹ, لانگ ٹرم لائبلٹیز اکاؤنٹ. اوکے. تھرڈ ون کون سا ہے؟ obligation under capital lease. Good, 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 good. Obligation under کون ایگزامپل دے گا سکی؟ obligations under which lease? capital lease. جی کیا ایگزامپل دی تھی میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو؟ کیپیٹل لیز. کیپیٹل ایگزامپل دی تھی نا میں نے آپ کو. جلدی سے بتائیں کیا ہے کیپیٹل لیز کی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کیپیٹل لیتے ہیں, کیپیٹل ایسٹ بائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل مشینری بائی کی آپ نے, ایک انسٹالمنٹ دی, باقی
آپ پیمنٹ انسٹالمنٹ میں کرتے ہیں, یہ obligation انڈر کیپٹل لیز ہو جاتا ہے. ٹھیک, گڈ گڈ. لائبلٹی اکاؤنٹ 3 ٹائپس, کرنٹ اکاؤنٹ, کرنٹ لائبلٹیز اکاؤنٹ, لانگ ٹرم لائبلٹیز اکاؤنٹ, obligation انڈر کیپٹل لیز. گڈ گڈ, ایکسلنٹ. اب بتائیں سیکنڈ کون سا ہے؟ اکوٹی اکاؤنٹ. کیا ہوتا ہے اکوٹی اکاؤنٹ؟ ریویژن ہوگی آپ کی انشاءاللہ, لیکچر ریکیپ ہو گیا. اکوٹی اکاؤنٹ بتاتے ہیں بس کوئک, ویری جلدی. اکوٹی کیا ہوتی ہے؟ اکوٹی ڈیٹ, یاد آپ کو آ گیا؟ اکوٹی ڈیٹ, کیپٹل اسٹرکچر. اکوٹی جو اپنا پیسہ. گڈ. پہلی کون سی ہے آپ بتائیں؟ اکوٹی اکاؤنٹ میں پہلا اکاؤنٹ کون سا ہے؟ ویری گڈ ویری گڈ, آپ کو آتا ہے. یہ ہو گیا آپ کا, کون سا ہے آپ کا اکوٹی اکاؤنٹ میں؟ پریفرڈ اسٹاک. گڈ گڈ. کس نے آنسر کیا یہ؟ آپ نے. پریفرڈ اسٹاک, پریفرڈ, PREFFERED, پریفرڈ اسٹاک. پریفرڈ شیئر کہہ دیں یا اسٹاک کہہ دیں, ایک بات ہے. ٹھیک ہے, پریفرڈ اسٹاک. گڈ. سیکنڈ نمبر پہ کامن اسٹاک. گڈ. سیکنڈ پہ کامن اسٹاک. ویری گڈ. کامن اسٹاک. گڈ. لاسٹ بتا دیں اکوٹی, اپنا پیسہ. پریفرڈ, کامن, ریٹین ارننگس. گڈ. ریٹین ارننگس. ریٹین ارننگ کیا ہوتی ہے؟ ریٹین ارننگ کون بتائے گا؟ ریٹین ارننگ ورڈنگ کیا؟ ریٹین ارننگس. ٹھیک, یہ آج میں آپ کے لیے اسی لکھ رہا ہوں کہ آپ کو اب کبھی نہیں بھولنا چاہیے. میں نے آپ سے اس کو پوچھا, ریٹین ارننگس. جی, ریٹین ارننگز وہ ہوتی ہیں جو پیسہ جو پروفٹس آفٹر ٹیکس, آفٹر ڈیویڈنڈز ریٹین پڑا ہو, بقیہ ہو, کمپنی کے پاس پڑا ہو ریزروز میں, یا وہ نیو پروجیکٹس میں لگا دیتے ہیں یا دوبارہ پھر ڈیویڈنڈس میں دے دیتے ہیں. تو اکوٹی اکاؤنٹ میں 3 اکاؤنٹس ہیں, پریفرڈ اسٹاک اکاؤنٹ, کامن اسٹاک اکاؤنٹ اور ریٹین ارننگس. آئی تھنک دس از آل. اور آگے تھا ریونیو اکاؤنٹ جس میں آپریٹنگ ریونیو ہے اور ادر انکم ریونیو ہے. ایکسپینس اکاؤنٹ تھا, کیش ایکسپینس ہے, نان کیش ایکسپینس ہے اور انٹرسٹ چارجز ہیں. صرف مجھے ایک چیز بتا دیں آپ اس کے بعد کہ جو ایکسپینس اکاؤنٹ تھا اس میں ایک ہوتا ہے نان کیش ایکسپینس. نان کیش ایکسپینس اکاؤنٹ. نان کیش ایکسپینس کیا ہوتا ہے؟ نان کیش ایکسپینس اکاؤنٹ امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. نان کیش ایکسپینس ورڈنگ کیا ہے؟ نان کیش. نان کیش ایکسپینس ورڈنگ آپ نے دیکھی نا, نان کیش. تو کیا چیز ہے یہ؟ اس میں یہ ہے کیش آؤٹ فلو نہیں ہوا, کمپنی سے باہر کیش گیا نہیں ہے, کمپنی سے باہر کیش گیا نہیں ہے. تو ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ ڈیپریسیشن. ویری گڈ, آپ نے اچھا آنسر کیا, ویری گڈ. ڈیپریسیشن. ڈیپریسیشن کون سا آئٹم ہے؟ نان کیش. کیسے؟ کیسے؟ آپ کی بلڈنگ ہے, آپ بلڈنگ پہ ڈیپریسیشن لیتے ہیں, لی نا آپ نے بلڈنگ پہ کیا لیے؟ ڈیپریسیشن. ڈیپریسیشن جب آپ لے رہے ہیں بلڈنگ پہ آپ کا ایکسپینس ہے, لیکن کیا پیسہ باہر جا رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ ہم اپنے ریزرو پروویژن فار ڈیپریسیشن, پروویژن فار بیڈ ڈیٹس, پروویژن فار فرنیچر, یہ جو پروویژنز ہم لے رہے ہیں یہ کیش آؤٹ فلو تو نہیں ہو رہا, کیش باہر جا تو نہیں رہا, کمپنی سے باہر تو کیش نہیں جا رہا. ہمارے کمپنی میں ریزرو اکاؤنٹ ہوتے ہیں, پروویژن سب ریزرو اکاؤنٹ ہے, ہم نے ریزرو اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے اس کو ایکسپینس تو ہوا ہے, ہمارا ایکسپینس ہے لیکن نان کیش ایکسپینس ہے, کہ کیش آؤٹ نہیں ہوا, نان کیش ایکسپینس ہے. کون سا ہے؟ نان کیش. انڈرسٹینڈ کیا آپ نے؟ آپ سے کبھی کوئی پوچھے بتائیں ڈیپریسیشن از اوور کیش ایکسپینس اور نان کیش. پروویژن فار ڈیپریسیشن, اینی ڈیپریسیشن, پروویژن فار ڈیپریسیشن بلڈنگ, پروویژن فار ڈیپریسیشن فار فرنیچر اینڈ فٹنگ اور مشینری, یہ ہمارا نان کیش ایکسپینس. ایکسپینس ضرور ہے, ہم اس کو چارج کرتے ہیں آئی ایس میں, لیکن کمپنی سے باہر پیسہ نہیں جا رہا, اس لیے نان کیش آئٹم ہے. اوکے, سو دس از آل. آئی ہوپ کہ یہ کیٹیگریز آف اکاؤنٹس جو 5 اکاؤنٹس ہیں
ایسٹ اکاؤنٹ ہے آپ کا, لائبلٹی اکاؤنٹ ہے آپ کا, ایکوٹی اکاؤنٹ ہے, ریونیو اکاؤنٹ ہے, ایکسپنس اکاؤنٹ ہے. یہ آپ کو مسٹ ہے کہ آپ کو اس کو اچھی طرح دیکھیں اور تھوڑا سا اس میں سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ویری ایزی اور لاجک بنتی ہے اس کی. یہ اکاؤنٹس, چارٹ آف اکاؤنٹس آپ کو آنے چاہیے. اوکے, سو اسی کی کنٹینیوشن ہم آگے چلتے ہیں. آج اور لیکچر 11 جو ہے یہ لنک کرتا ہے 10 سے. The accounting equation. The accounting equation. The whole of financial accounting is based on the accounting equation. The whole of which accounting? Financial accounting. ہم بات ہی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی کر رہے ہیں. فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں مہینے میں اکاؤنٹنگ بھی آتی ہے, لیکن فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے سارا ڈیٹا آتا ہے, کیونکہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے. ٹھیک ہے, تو ہول آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ از بیسڈ آن اکاؤنٹنگ ایکویشن. کیا ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے؟ آپ نے کسی نے پریویس اسٹڈیز میں پڑھا ہے؟ جس نے یہاں پہ بی بی اے کیا ہے, بی کام کیا, ہاتھ ذرا کھڑا کریں اور بتائیں ذرا اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے. ویری فیمس اکاؤنٹنگ ایکویشن. جس نے بی بی اے پڑھا, بی اے والے کو چلو ایزیوم کہ جس نے بی اے کیا ہوا ہے یا بی ایس سی کی ہوئی ہے اس کو شاید نہ آئے, لیکن جس نے بی بی اے کیا ہوا ہے, بی کام کیا ہوا ہے, he or she must know accounting equation کیا ہے. This can be stated to be that for a firm to operate it needs resources and that these resources have had to be supplied to the firm by somewhere. ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے کہ جو آپ کے ریسورسز آپ کے فرم میں ہیں, آپ کی کمپنی میں ہیں, وہ کہیں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ جہاں سے آئے اس کو ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن میں کیسے کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن بہت انٹرسٹنگ اور ویری انفارمیٹیو بھی ہے اور ویری جنرل نالج میں چیز پوچھی جاتی ہے. بتائیں اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے. اکاؤنٹنگ ایکویشن, دا ریسورسز پوزیسڈ بائی دا فرم آر نون ایز ایسٹس. جو کمپنی کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں, اثاثے ہوتے ہیں, اس کو ہم ایسٹس کہتے ہیں. دا ریسورسز possessed by the firm are known as assets, and obviously some of these resources will have been supplied by the owner of the business. کمپنی کے پاس جو اثاثے ہیں, جو ایسٹس ہیں, جو ریسورسز ہوتے ہیں ہم ان کو ایسٹس کہتے ہیں, اور ان ایسٹس میں سے کچھ ایسٹس یا سارے ایسٹس بھی ہو سکتے ہیں, یا کچھ ایسٹس آپ کو آنر نے, مالک نے دیے ہوتے ہیں, کمپنی کے آنرز نے دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, the total amount supplied by him is known as capital. جو کمپنی کے ایسٹس ہیں وہ جو آنرز کی طرف سے, جو مالک کی طرف سے کمپنی میں ایسٹس آئے ہوتے ہیں اس کو کیپٹل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا, کوئی بھی بزنس سٹارٹ کیا, آپ نے اس بزنس میں اپنا پیسہ لگایا, اپنے پیسے سے بزنس سٹارٹ کیا, ابھی باہر سے کسی سے پیسہ آپ نے نہیں لیا, سارا پیسہ آپ نے اپنا اس بزنس میں ان کیا ہے, لگایا ہے, اس کو ہم اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجی میں, اکاؤنٹنگ لینگویج میں کیپٹل کہتے ہیں. The total amount supplied by the owner is known as capital. If he was or she was the only one who had supplied the asset, then the following equation would be hold true. یہ equation آپ کے سامنے ہے, assets is equal to capital. آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے, یس, بزنس آپ نے سٹارٹ کیا ہے اور اس میں کوئی پیسہ باہر سے کسی اور نے پیسہ بزنس میں نہیں لایا, صرف آپ نے بزنس میں پیسہ لگایا ہے, تو آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن بنے گی ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل. یہ جو آپ کے سامنے ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل, یہ آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن بنے گی جب آپ نے کسی اور نے پیسہ نہیں دیا. ہم اس کو آگے پروف بھی کریں گے کس طرح. ٹھیک, ایسٹس از اکول ٹو capital. On the other hand, some of the assets will normally have been provided by someone other than the owner. Read it again. I read it again for you. On the other hand, some of the assets will normally have been provided by someone other than the owner. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بزنس میں پیسہ لگایا, آپ کو اور پیسے کی ضرورت تھی, لیکن آپ نے اپنا پیسہ پھر نہیں لگایا بزنس میں, کسی اور نے پیسہ لگایا بزنس میں. ٹھیک ہے نا, کسی اور نے بھی.
the indebtedness of the firm for those resources is known as liabilities. کسی تھرڈ پارٹی نے سے پیسہ لے کے اپنے بزنس میں لگایا ہے, ٹھیک ہے, یا تھرڈ پارٹی نے لگایا ہے جو آنر نہیں ہے کمپنی کا, اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں, لائبلٹیز, ٹھیک ہے. جو پریویس ایگزامپل تھی, یہ پریویس ایگزامپل میں آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا, آپ نے پیسہ لگایا, اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا بنی, ایسٹ از اکول ٹو کیپیٹل. اس میں کوئی باہر کا بندہ, باہر کا ڈیٹ یا لون شامل نہیں ہے. لیکن اگر باہر کا ڈیٹ, باہر سے لون یا قرض لے کے یا لون لے کے یا بینک سے لے کے یا انڈیویجول سے لے کے یا کسی کمپنی سے لے کے آپ نے اپنے بزنس میں پیسہ انجیکٹ کیا, لگایا ہے, اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا بنے گی, ایسٹس از اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز, کیپیٹل پلس لائبلٹیز. یہ جو چیز آپ کے سامنے ہے, ایسٹس از اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز, اس کو اکاؤنٹنگ ایکویشن کہتے ہیں. از اکول ٹو دیکھا نا آپ نے, از اکول ٹو جتنے ایسٹس ہوں گے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو پروف کریں گے آگے کہ کیسے یہ ایکویشن ایکول ہوتی ہے. ایسٹس فار ایگزامپل 100 کے ہیں, کیپیٹل 50 یا لائبلٹی 50 یا کیپیٹل 60, جو بھی یہاں پہ ہے ایسٹس اگر ہے 100 کا تو کیپیٹل پلس لائبلٹیز بھی 100 کی ہوں گے. ان دو چیزوں کا ٹوٹل بھی 100 کے برابر ہوگا. کن دو چیزوں کا, ان دو چیزوں کا. یہ جو کیپیٹل پلس لائبلٹیز ہیں یہ, اور یہ ایسٹ ہے, ٹھیک. اگر لیٹ سی ایسٹس یہاں پہ 100 ہے, ٹھیک, 100 ہے, دین کیپیٹل پلس لائبلٹیز مین کہ ان دونوں کا ٹوٹل بھی 100 ہی ہوگا, چاہے وہ کیسے بھی ہو. لیٹ سی کیپیٹل آپ کا ہے 70, کیپیٹل مین جو آپ نے پیسہ اپنا لگایا ہے, اور آپ نے بینک سے لائبلٹی لی ہے وہ ہے 30 کے 30. اکاؤنٹنگ ایکویشن از آلویز ایکول, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اکاؤنٹنگ ایکویشن ویری امپورٹنٹ. آپ کو آفٹر جو MBA اور BBA آپ کے انٹری ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں, آپ کچھ یہ چیز مسٹ پوچھی جاتی ہے, ویری کامن ہے, آپ کو پوچھا جا سکتا ہے واٹ از اکاؤنٹنگ ایکویشن. آپ کہتے ہیں ایسٹ از اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز. ہاؤ یو کین جسٹیفائی, ہاؤ یو کین پروف دیٹ ایسٹس از آلویز اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز. اب ہم آگے کوشچن بھی, اس کی ایگزامپل بھی چھوٹی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے بتایا کہ اگر ایسٹس 100 ہے, یہ 70-30 ہے. یہ چیز چینج بھی ہو سکتی ہے. لیٹس سی یہ 100 ہے, یہ ہمیشہ اس کے برابر ہی ہوگا, ورنہ ادروائز کوئی مسٹیک ہوئی ہے. یہ ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ 30 ہے, ہاں یہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں نا, یہ ادر وے راؤنڈ بھی ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. ایسے equal 30 plus 70. Okay, so go further. Asset is equal to capital plus liabilities. It can be seen that the two sides of the equation will have the same totals. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے آپ کو پریویس بتایا نا, یہ both sides, it can be seen that two sides of the equation will have the same total. اب ہم ٹوٹل یہاں پہ بھی لکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں فار ایگزامپل, یہ میں نے اس کے اوپر 100 لکھا, 100 کیپیٹل 70 پلس 30 liabilities. It can be seen that two sides of the equation will have the same total. This is because we are dealing with the same things from two different points of view. This is because we are dealing with the same things from two different points of view. It is resources what they are. Assets کیا ہے, یہ assets کیا ہے, یہ جو assets ہے, یہ this is assets. Resources what they are, total company کے assets کیا ہے, resources کیا ہے, two resources ہیں, two resources, capital plus liabilities is equal to your whole assets. capital تو ہونا آپ کا اپنا پیسہ, اور liabilities کہ آپ نے باہر سے پیسہ ہے, تو ٹوٹل ملا کے آپ کا ہی ایسٹ ہے نا. آپ کے بزنس میں ہے 70% آپ نے دیا, 30% بینک سے لے کے آپ نے بزنس میں لگایا ہے, تو آپ کا is equal to assets. So first is resources what are they, and resources who supplied them. Important کیا ہے, who supplied them, who supplied them, یہ important line ہے. who supplied them, کیا supplied, capital plus liability. یہ supply کیا ہے نا, آپ کی کمپنی کے assets
100 ہے تو کہاں سے آئے 100؟ 70 از کیپیٹل یور اون, کیپیٹل کا مطلب آن اور ایکوٹی, اور لائبلٹیز 30 آپ نے لون لیا. تو دس از بیکاز وی آر ڈیلنگ ود دا سیم تھنگس فرام 2 ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو. ٹھیک ہے, آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی کمپنی کے کتنے ایسٹس ہیں؟ 100. اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ کیا 100% سارے آپ کے ہیں؟ اگر لیٹ سی 100% آپ کا ہے سب سارا, تو آپ کی ایکویشن ہوگی ایسٹس اگر کوئی ایکوٹی نہیں ہے, کوئی لون نہیں ہے, تو آپ کی ایکویشن یہ ہوگی ایسٹس از اکول ٹو کیپیٹل. کیپیٹل ایسٹس کتنے ہیں؟ 100, اور آپ نے کوئی بھی لون نہیں لیا ہوا تو ٹوٹل 100. یہ اس کیس میں کہ آپ کا 100% اپنا ہے. لیٹس سی آپ نے 30 لون لیا, تو ایکویشن اگر آپ نے لون لیا 30%, تو ایکویشن کیا ہوگی؟ یہ ایکویشن ہو جائے گی, یہ ایکویشن. اگر آپ نے 30% لون لیا, ایسے کیپیٹل پلس لائبلٹیز. کلیئر؟ گڈ. Asset is equal to capital plus liabilities. It is a fact that the total of each side will always equal. ٹھیک ہے, total of each side جو previous آپ دیکھیں, total of each side equal ہے نا. یہ آپ یہ دیکھیں, یہ assets ہیں equal, یہ side equal ہے. 100 is equal to 70 plus 30 100. So total of each side will always equal one another, and that this will always be true no matter how many transactions are entered into. جتنی مرضی آپ ٹرانزیکشنز کریں اکاؤنٹنگ میں, یہ دونوں سائڈیں برابر رہیں گی. انٹرسٹنگ. یہ 2 sides, کون سی 2 sides؟ یہ 2 sides. this 100 is equal to 70 plus 30. اب یہ ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں کہ ایسٹ 100 ہے, 70 plus 30 ہیں. سم ٹائم ایسٹ ڈیکریز ہو جاتے ہیں, 90 رہتے ہیں, تو ادھر وہ 60 plus 30 بھی ہو جائے گا 90. سو اٹ از فیکٹ دیٹ دا ٹوٹل آف ایچ سائڈ ول آلویز ایکول ون another, and that this will always be true no matter how many transactions are entered into. Clear? The actual assets, capital and liabilities may change. میں نے آپ کہا نا, یہ جو ایسٹس ہیں کون سے, the actual assets, یہ ایسٹس, capital and liabilities, یہ ہے نا, اور یہاں پہ کہاں ہے, یہ ایسٹس ہے. This is assets, equation میں capital and liabilities. The actual assets and liabilities may change, but the equality of assets, equality with that of the total of capital and liabilities will always hold true. یہ چینج ہوتے رہے, لیکن ہمیشہ یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کہتے اسی کو ہیں کہ یہ بے شک جتنی مرضی ٹرانزیکشن ہو, اگر ٹرانزیکشن ڈبل انٹری صحیح ہوئی بھی ہے تو یہ ایکویشن آلویز سیم رہے گی. ایسٹ از اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز. ٹھیک ہے نا, ایسٹ اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز. جتنی مرضی اکاؤنٹنگ میں ٹرانزیکشن ہو, فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں جتنی مرضی ٹرانزیکشن ہو, لیکن یہ ایکویشن آلویز ٹرو ہوگی, برابر رہے گی. ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے, نمبر چینج ہو جائیں گے, اوبیسلی 170 plus 30 نہیں رہے گا. یہ نمبرز جو ہیں, یہ نمبرز چینج ہو جائیں گے. دیز نمبرز, یہ نمبرز جو ہیں یہ چینج ہو جائیں گے. 100 70 30 جو ہے یہ چینج ہو جائیں گے, لیکن یہ ایسٹ اس کی ایکویشن سیم رہے گی. ان کا ٹوٹل کیپیٹل پلس لائبلٹیز کا ٹوٹل آلویز اکول ٹو ایسٹس, ایسٹس کا ٹوٹل آلویز اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز. اوکے. اب یہ اکاؤنٹنگ ایکویشنز میں نے آپ کو بتا دی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم اس کی موسٹ پرابلی ایکسرسائز بھی کریں تو ایکویشن آپ کو یاد رہنی چاہیے. ایسے کیپیٹل پلس لائبلٹی, اس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کیوں برابر رہتے ہیں. اب اس میں ڈبل انٹری کا کنسیپٹ امپورٹنٹ ہے. ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ, ڈبل انٹری کیا ہوتی ہے؟
डबल एंट्री वर्ड तो आपने सुना ना, डबल एंट्री। अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एमबीए में सब्जेक्ट से, बीपी में भी है, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, बीए करके आए, बीएससी के आए, उन्होंने अकाउंटिंग तो पढ़ ली होगी। डबल एंट्री, डबल एंट्री का सेकंड नेम क्या है? जर्नल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जर्नल। सेकंड नेम, ये डबल एंट्री लिखा ना, ये डबल एंट्री, डबल एंट्री, डबल एंट्री का सेकंड नेम क्या है? जर्नल। इसको जर्नल भी कहते हैं। जर्नल क्या स्पेलिंग होता है? ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, JOURNAL। Journal. Second name of double entry is journal, or double entry is the same word. The term double entry accounting refers to a system of keeping a firm's financial record whereby each transaction affects two or more accounts with equal debits and credits. The term double entry accounting refers to a system of keeping firm's financial record where transaction affects two or more accounts with equal debits and credits. So this is all double entry. Now double entry में debits भी हैं और credits भी हैं, right? A debit is an entry on the left hand side of accounts. A credit is an entry on the right hand side of the account. So पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि जर्नल, जो जर्नल है उसका जर्नल किस तरह लिखते हैं? जर्नल सिंपल इस तरह लिखते हैं, ये डेबिट है, डेबिट को हम इसको DR लिखते हैं, DR, ऐसे एब्रीविएशन DR, डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट को CR, क्रेडिट, ठीक, CR, क्रेडिट। ये अब आगे हम वर्ड डेबिट को क्या लिखेंगे? DR, क्रेडिट को CR। डबल एंट्री कैसे लिखते हैं? डबल एंट्री कैसे लिखते हैं? डबल एंट्री ऐसे लिखते हैं, DR और CR, सॉरी CR, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग बाय की है कैश पे, तो डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग, डेबिट बिल्डिंग, BU, ये बिल्डिंग आप लिखेंगे। ये मैं डबल एंट्री लिख रहा हूँ आपके सामने। क्या लिख रहा हूँ? डबल एंट्री। जर्नल लिख रहा हूँ, सेकंड नेम इज जर्नल, बिल्डिंग, ठीक है। हमने 100 की बिल्डिंग बाय की है, ये 100 आ गया, ठीक। और किस तरह बाय की है? कैश में बाय की है, कैश, राइट, 100। ये क्या मैंने लिखा है? ये डेबिट एंड क्रेडिट जो लिखा है मैंने, ये क्या है? ये डेबिट एंड क्रेडिट, ये डबल एंट्री है, ये चीज है, ये डबल एंट्री या जर्नल, एक ही बात है। ये डबल एंट्री की मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये डबल एंट्री है, ठीक है। डबल एंट्री के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टी अकाउंट। टी अकाउंट अभी मैं बना के आपको दिखाता हूँ। उसको टी अकाउंट भी कहते हैं और लेजर्स भी कहते हैं। गुड, लेजर्स, ये आपकी डबल एंट्री होगी है। इसको और प्रोफेशनल वैसे ऐसा लिखते हैं कि पीछे यहाँ पे पीछे डेट्स लिख देंगे कि किस दिन ये डबल एंट्री हुई है। ऊपर यहाँ पे आ जाता है नैरेटिव के बिल्डिंग, यहाँ पे वर्ड लाइक रुपीस, ऐसे जो भी करेंसी आपने यूज़ की है ये वो करेंसी आ गई। यहाँ पे डेट्स पीछे आती है। लेकिन जर्नल की आपको मैंने एक फॉर्म बताई है, तो ये डबल एंट्री इसको कहते हैं। ये डबल एंट्री हुई है हमारी, ये जर्नल हुआ है। क्लियर? The double entry system developed by Italian merchants in the 13th century is largely unchanged today. अब ये थोड़ा सा आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि डबल एंट्री किसने बनाया है। डबल एंट्री इटालियंस ने बनाया है। इटालियन ने 13th सेंचुरी में, और आज तक वो अनचेंज ही ऑलमोस्ट इसी तरह। तो डबल एंट्री की शक्ल आपको पता है ना, अभी मैंने पीछे भी बनाई है। ये डबल एंट्री है, ये डबल एंट्री, ठीक। और ये डबल एंट्री का मतलब है एक तरफ आप लिखते हैं डेबिट और दूसरी तरफ आप लिखते हैं
نیچے لکھتے ہیں آپ کریڈٹ, ٹھیک, اور یہ, اور یہاں پہ اماؤنٹ آ گیا, یہاں پہ جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے, فار ایگزامپل ہم نے پریویس ایگزامپل میں بلڈنگ کو کیا, ٹھیک ہے, بلڈنگ اور کریڈٹ کیا کیا تھا ہم نے, کیش, گڈ. کس اماؤنٹ سے کیا, جس اماؤنٹ سے بھی آپ نے خریدا ہے وہ, یہ آ گیا 100. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے ڈبل انٹری. واٹ از دا سیکنڈ نیم آف ڈبل انٹری, ابھی بات ہوئی تھی, جرنل, گڈ. ڈبل انٹری کا کیا نام ہے, جرنل. whether the system is manual or computerized, double entry counting is the main record keeping system in use today. اب تو everything is computerized ہے. آج سے 20 years back, 15 years back پیچھے مینول ہوتا تھا, چاہے مینول ہو چاہے کمپیوٹرائز ہو, ریکارڈ کیپنگ سسٹم ڈبل انٹری کا اسی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ کمپنی ڈیبٹ کو یہاں, کریڈٹ کو یہاں لکھیں گے, لیکن مین چیز ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ ڈبل انٹری سے ہی ہوتا ہے, چاہے وہ مینول ہو چاہے کمپیوٹرائزم ہو. ورلڈ میں کہیں آپ چلے جائیں, پاکستان میں ہو, مڈل ایسٹ میں ہو, یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, کینیڈا میں ہو, ڈبل انٹری پورے ورلڈ میں اسی طرح ہی ہے. کلیئر. تو ڈبل انٹری کا سیکنڈ نیم کیا ہے, جرنل. تو یہ امپورٹنٹ ہے. پریکٹس میں, انڈسٹری میں ورڈ, I worked about 12 years with top multinational UK, yeah, and mostly word in practice ڈبل انٹری یوز نہیں کرتے, کہتے ہیں جرنل انٹر کر دیں. آپ نے بلڈنگ بائی کی ہے یا بلڈنگ کا بائی کی, جرنل انٹر کر دیں. جرنل کا مطلب بتا, یہ ڈبل انٹری جو ابھی میں نے آپ کو یہ بتائی, یہ اس کو جرنل کہتے ہیں, اس کو ڈبل انٹری بھی کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, سوری, اس کو ڈبل انٹری بھی کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, جرنل بھی کہتے ہیں. جرنل, JOURNL. یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے بچے ایم بی اے کر کے جا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں, ان سے پوچھتے ہیں جرنل کیا ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں آتی. جرنل, JOUR, آپ اپنے بکس میں دیکھیں گے یہ ورڈ جرنل, ٹھیک ہے. جرنل کا مطلب ہی ہے کہ یہ ڈبل انٹری, اور ڈبل انٹری اینڈ جرنل از سیم ورڈ. سو یہ چیز تھی ڈبل انٹری کاؤنٹنگ سسٹم. اب آ جائے نیکسٹ اسٹیج از ٹی کاؤنٹ, ٹھیک ہے. ڈبل انٹری کے بعد آپ نے جرنل کیا, یہ ڈبل انٹری کیا, اس کے بعد آپ آگے ٹی کاؤنٹ. ٹی کیوں, اس کو ٹی کاؤنٹ کیوں کہتے ہیں, بیکاز آف شیپ, اس طرح کی شیپ ہوتی ہے اس کی, یہ ٹی, یہ اینڈ دس, یہ ٹی بن گیا, ایسی ہے نا. ٹی کاؤنٹ. The mechanics of double entry accounting is illustrated by T count, which may be defined as the simplest form of bookkeeping account. A title is placed above the account and the debit and credits are entered on the left and right side respectively. پہلے ہم نے کیا ڈبل انٹری, جرنل, اب جرنل سے آگے ٹی کاؤنٹ. ٹی اس کو کہتے ہیں اس لیے بیکاز آف اٹس شیپ, اس کی شکل ہی ایسی ہے, یہ دیکھیں اس کی شکل ایسی, یہ ٹی ہم نے بنایا, یہ ٹی, اس کی شکل ایسی ہے, دیکھا آپ نے, یہ میں نے یہاں پہ بھی ڈرا کیا, یہ ٹی, بیکاز آف, اس کو ٹی کاؤنٹ. اور سیکنڈ نیم کیا ٹی کاؤنٹ کا, لیجرز. کیا نام اس کا, لیجرز, LEDGERS, لیجرز. سیکنڈ نیم آف ٹی کاؤنٹ از لیجرز, گڈ, ٹھیک ہے نا. تو آپ سے کوئی پوچھے ٹی کاؤنٹ کیا ہے, لیجرز. لیجرز کیا ہے, ٹی کاؤنٹ. اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو کیسے بناتے ہیں, اس کی جو ٹائٹل از پلیس ابو دا اکاؤنٹ اینڈ دی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹس آر انٹر آن دی لیفٹ ہینڈ اینڈ رائٹ ریسپیکٹولی. اس کے لیفٹ سائڈ, یہ لیفٹ سائڈ ہے, اس پہ آپ لکھتے ہیں ڈیبٹ. ڈیبٹ کو ہم کس طرح لکھتے ہیں, میں نے بتایا تھا DR, ڈیبٹ, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ CR, کریڈٹ. یہ میں ٹو ٹائمز بناتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ جائے. یہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ, ٹھیک. اور یہاں پہ کیا میں لکھوں گا, فار ایگزامپل پریویس ایگزامپل میں ہم نے کیا بائی کیا تھا, بلڈنگ, اور کیسے بائی کی تھی, کیش پہ. تو ہمیں 2 لیجرز کھولنے ہیں. یہ آ گیا بلڈنگ, اس کے اوپر آپ لکھ لیں بلڈنگ,
बिल्डिंग, ये बिल्डिंग अकाउंट है, और लेट्स सी ये हमारा कैश अकाउंट है, कैश ये हमने 2 लेजर्स खोले हैं, 2 टी अकाउंट खोले हैं, वी ओपन 2 लेजर्स और टी अकाउंट, 1 इज कैश, 1 इज बिल्डिंग। आपको शेप बताने का मकसद था मेन कि शेप क्या होती है, टी अकाउंट, टी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं डेबिट, उसकी एब्रीविएशन यूज करते हैं डीआर, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं क्रेडिट, एब्रीविएशन यूज करते हैं सीआर। और इस चीज से पता चलता है किस चीज का लेजर अकाउंट है, किस चीज का टी अकाउंट है। वर्ड क्या है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का है। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी बिल्डिंग के रेलिवेंट, वो बिल्डिंग में जाएंगे इस अकाउंट में। जो कैश से रेलिवेंट ट्रांजैक्शन होगी वो कैश के लेजर्स में जाएंगे। इसको उर्दू में खाते, इंग्लिश में लेजर्स और टी अकाउंट कहते हैं। ये आपके सामने इसकी शक्ल है, टी अकाउंट। सो टी अकाउंट इज द सेकंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट क्या थी, डबल एंट्री जर्नल, उसकी भी 2 नाम है, डबल एंट्री या जर्नल। टी अकाउंट के भी 2 नेम्स हैं, टी अकाउंट या फिर लेजर्स, ओके। और उसकी शेप ऐसे होती है। तो ये ड्रॉ किया मैंने आपके लिए, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट्स। अब हमने अकाउंट्स तो हमने देख लिया, एसेट्स अकाउंट होता है, लायबिलिटीज अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पता है एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और कैपिटल क्या होता है। ये सबको क्लियर है ना, ठीक, सबको क्लियर है ये, जिसको क्लियर नहीं बता दे। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल। आई थिंक आप सबको ये चीज क्लियर है, गुड, होनी भी चाहिए क्लियर ये, ठीक है। अब एसेट्स, जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ इंक्रीज, ये इसका मतलब है ये एसेट बढ़ रहे हैं, ये एरो का निशान है कि एसेट्स ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एसेट एंट्री इन अकाउंट डेबिट, जब एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो अकाउंट को क्या होगा, क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। डिक्रीज का मतलब है वो डेबिट हो रही हैं। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो अकाउंट क्या होगा, अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट। कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, अकाउंट क्या होगा, डेबिट, डेबिट हो जाएगा, ठीक। अब क्या मतलब क्या कहने का इसका, देखें ये एसेट अकाउंट मैंने बना दिया, टी अकाउंट आप बना दें यहाँ पे किसी भी एसेट का, ये लायबिलिटी का बना दिया आपने, ठीक, और ये आपने कैपिटल का बना दिया। ये क्या अकाउंट है, ये आपने यहाँ पे लिखा डी आर, यहाँ पे लिखा आपने सी आर, और किस चीज का अकाउंट है ये, एसेट। लेट्स सी बिल्डिंग, बिल्डिंग का ये अकाउंट है, बिल्डिंग हमारा एसेट है ना, गुड, बिल्डिंग हमारा एसेट है। मैं इसकी एब्रिविएशन यूज करता हूँ बिल्डिंग, आप इसको पढ़ लें बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में क्या चीज कर सकते हैं हम, कोई नाम आप ले लें लायबिलिटी, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनके हमने पैसे देने होते हैं, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है ना, गुड, क्रेडिटर्स, DITORS, ठीक है ना, ये क्रेडिटर्स है हमारे। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ऐसे ही है जी। अब आप मुझे बताएं, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, हमने एसेट बाय किए, बिल्डिंग बाय किए, तो वो डेबिट होगा, डेबिट साइड यहाँ पे आ जाएगी। एसेट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज। ये मैं इसको देख रहा हूँ, ये मैंने एरो का निशान लगाया कि एसेट इंक्रीज कर रहा है। और एसेट इंक्रीज किया है, और ज्यादा एसेट बाय किए हैं,
जो जो एसेट इंक्रीज होंगे वो डेबिट हो रहा होता है, एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसका ये मतलब है, ठीक है। एसेट अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, आपने एसेट सेल कर दिया अपने, जब एसेट सेल होता है वो क्रेडिट होता है, यहाँ पे अमाउंट आएगी, ऐसे अमाउंट आ गई और ये डिक्रीज कर रहा है। अंडरस्टैंड किसका क्या मतलब है, एसेट डिक्रीज कर रहा है तो क्या होता है, ये लिखा हुआ क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और डाउन जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, लाइबिलिटीज अकाउंट जब भी बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, क्या हो रही है, इंक्रीज, और आपने लोन ले लिए हैं तो वो क्रेडिट हो रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, आप लोन पे कर रहे हैं, पे करते जा रहे हैं, वो डेबिट कम हो रहे हैं, यहाँ पे ये कम हो रही है, आपने लोन लिए हैं कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप रीपे कर रहे हैं। कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया आपने, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है क्या होता है, ये है इंक्रीज लिखा हो रहा है, इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ये इंक्रीज कर रहा है कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, आपने बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया, कुछ अर्से के बाद आप दोबारा क्रेडिट कर देंगे। आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो वो डेबिट होंगे, ये लिखा डिक्रीज, डिक्रीज इन व्हाट, डिक्रीज इन कैपिटल, तो क्या होता है डेबिट, और ये डेबिट किधर है, ये डेबिट साइड है, ठीक है ना, ये डेबिट साइड है, डिक्रीज, क्लियर। तो ये एसेट अकाउंट्स है, तो मैंने आपको ये थोड़ा समझाने की कोशिश की कि एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट है, तो एसेट अकाउंट ऑलवेज डेबिट, जब इंक्रीज करता है ना, एसेट बढ़ रहा है डेबिट, एसेट कम हो रहा है क्रेडिट, ठीक है ना, ये आपके सामने एग्जांपल है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है क्रेडिट, लाइबिलिटीज कम हो रही है डेबिट, कैपिटल बढ़ रहा है क्रेडिट, कैपिटल से पैसा बिजनेस निकाल रहे हैं डेबिट, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक्सपेंस अकाउंट क्या करेंगे आप, एक्सपेंस हो रहे हैं कंपनी के, ठीक है ना, एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस हो रहे हैं डेबिट कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, ठीक। तो ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अकाउंट्स कौन से, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कि अगर एसेट इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहे हैं, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट है, डेबिट है, इसी तरह कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्लियर। सो नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन आप देखें, आपका मोस्ट प्रॉब्ली मैं शायद आपको होमवर्क के लिए दे दूं और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छी तरीके से आपको करा दूं। क्वेश्चन पहले देखें क्या है, वेरी सिंपल है, कुछ एंट्रीज हैं और आखिर में रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने क्या करना है इसके साथ, क्लियर। मैं आपको पूरी इंडिकेशन दे दूंगा कि आपने क्वेश्चन किस तरह करना है। क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 May 1907 Bashir started in business and deposited ₹5,000 into a bank account. On 3 May 1907 Bashir buys a building for ₹3,000. On 6 May 1907 Bashir buys some goods for ₹500 from Daud to pay later. ठीक है, ये वर्डिंग आप देख लें कि जब ये टू पे लेटर, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है वैसे इसका। ऑन 6 May 1907 बशीर बाय सम गुड्स फॉर ₹500 फ्रॉम दाऊद टू पे लेटर। टू पे लेटर का मतलब है कि ये हमारा क्रेडिट पे हमने लिए हैं, बशीर ने बाय किए हैं क्रेडिट पे। टू पे लेटर मीन दिस इज क्रेडिट परचेज। कौन सी परचेज है ये, गुड क्रेडिट परचेज, वेरी गुड, ठीक। ऑन 10th May 1907 goods which had cost ₹100 were sold to Junaid, the money to be paid later. हमने सेल किए, ये क्रेडिट परचेज थी, ये क्रेडिट सेल है। ये कौन सी है, ये क्रेडिट
credit sale, sold किया ना आपने, तो this is your credit sale and this is your, ये आपकी ये क्या था, credit purchase थी ये, ठीक है ना, credit purchase. तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है. ये परचेज आप पढ़ लें, सो दिस इज परचेज. सो 4 ट्रांजैक्शंस हैं. ऑन बशीर ने बिजनेस स्टार्ट किया, बशीर ने बिल्डिंग बाय की, बशीर बाय सम गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन क्रेडिट एंड देन वी सोल्ड टू जुनैद ऑन क्रेडिट. This is 4 transactions, okay? And then fifth transaction है, on 30th May 1907, goods which had cost ₹50 were sold to Danish. He paid immediately by check. ठीक है ना? So ये कौन सी transaction है? This is he paid immediately by check. तो ये क्या है? ये आपकी कैश ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें क्रेडिट नहीं है. हमने सोल्ड किया दानिश को. ऑन 15 मई 1905 बशीर पेड द चेक ₹200 टू दाऊद इन पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट ओइंग. जो हमने दाऊद से क्रेडिट परचेज किया था उसमें से 200 बशीर ने वापस किया है. अब इस सारे क्वेश्चन का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करनी है. इसके ऊपर आपने क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन. रिक्वायर्ड क्या है? नंबर 1, प्रिपेयर्ड जर्नल डबल एंट्रीज. ठीक है ना, जर्नल एंड डबल एंट्रीज आपको पता है. जर्नल डबल एंट्रीज एक चीज है, आपने इसके जर्नल बनाना है, इसकी डबल एंट्रीज बनानी है फर्स्ट. सेकंड, प्रिपेयर टी अकाउंट्स. एंड टी अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या है? ये मैं लिख लेता हूँ, लेजर्स, LEDGERS, लेजर्स. आपसे कहा जा रहा है कि सेकंड क्या है? फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर जर्नल और डबल एंट्रीज. सेकंड, प्रिपेयर टी अकाउंट. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ये 3 चीजें आपने बनानी. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है अकाउंट एसेट्स, is equal to capital plus liabilities. ठीक है ना? आपने एक क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है, लाइबिलिटीज. ये अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको क्या हम कहते हैं? हम इस सारे को हम क्या कहते हैं? दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन. अभी जो हमने डिस्कस किया है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है. ठीक है, ये जो आपकी 6 एंट्रीज हैं इसको आपने डबल एंट्री पहले बनाए आप. ठीक है, डबल एंट्री को ट्रांसफर करें लेजर्स में, और लेजर से आप अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बताएं किसमें? बैलेंस शीट है ना आपकी. बैलेंस शीट जी, आपकी बैलेंस शीट क्या होती है? आपके अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल वे से देखें, ऊपर आपके एसेट्स, फिक्स एसेट्स, देन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फाइनेंस बाय क्या है? आपके कैपिटल. तो एसेट्स आ गए, ये जो आपकी ये एसेट्स हैं. इस एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स शामिल है? आपके फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स. यहाँ पे आपके कैपिटल आ गया, ये आपकी लायबिलिटीज आ गई. सारी बैलेंस शीट है ना आपकी, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये अपने 6 जो जर्नल एंट्रीज हैं आपकी, 6 जर्नल एंट्रीज, इसको अप्लाई करें इसके ऊपर और अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करें. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि ऑलवेज बोथ साइड्स आर इक्वल, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन करें, कौन सी? फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब आप ये ट्रांजैक्शन आप करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करें. फिर सेकंड ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करें, फिर थर्ड पे करें, फिर फोर्थ पे करें. फर्स्ट ट्रांजैक्शन करें, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं. सेकंड ट्रांजैक्शन करें, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं. थर्ड ट्रांजैक्शन करें, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं. तो आपको पता चलेगा जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ऑलवेज इक्वल रहती हैं.
تو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ فرسٹ ٹرانزیکشن جو آپ کریں ڈبل انٹری لیجرز اکاؤنٹنگ ایکویشن بنائیں, سیکنڈ ٹرانزیکشن کریں لیجرز اینڈ اکاؤنٹنگ ایکویشن, تھرڈ ٹرانزیکشن, فورتھ ٹرانزیکشن, ففتھ اینڈ سکس ٹرانزیکشن, سب ٹرانزیکشن کے ساتھ ڈبل انٹری بھی کریں, لیجرز بھی بنائیں, ساتھ اکاؤنٹنگ ایکویشن بنائیں. اکاؤنٹنگ ایکویشن میں چھوٹی سی بیلنس شیٹ بنا دیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے بیلنس شیٹ آلویز برابر رہے گی, فرسٹ ٹرانزیکشن کے بعد بھی برابر رہے گی, سیکنڈ کے بعد بھی برابر رہے گی, تھرڈ کے بعد بھی رہے گی, فورتھ کے بعد بھی, ففتھ کے بعد بھی, سکس کے بعد بھی. تو آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن پروو ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کون کیا ہے, ایسٹ از اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز. یہ آپ پروف کر لیں گے کہ جتنی مزید ٹرانزیکشن بزنس میں ہوں, اگر ڈبل انٹری صحیح ہے, اگر مسٹیک آئے گی ڈبل انٹری میں, اگر یہ دو سائڈز ایسٹ اینڈ کیپیٹل پلس لائبلٹی ایکول نہیں ہے, تو پھر کہیں فالٹ ہے ڈبل انٹری میں, آپ نے ڈبل انٹری رانگ کر دی ہے, تب یہ دو سائڈ برابر نہیں ہو رہی ہیں. اگر آپ نے فرسٹ ٹرانزیکشن کی ہے, صحیح کی ہے, ایسٹ اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹی, آپ نے سیکنڈ ٹرانزیکشن کی ہے آن تھرڈ میں کی, اگر آپ نے صحیح ڈبل انٹری کی ہے, لیجرز میں کیا ہے, آپ کی ایکویشن ٹھیک ہوگی, اکاؤنٹنگ ایکویشن. سو جب آپ نے فورتھ ٹرانزیکشن کی ہے, صحیح ڈبل انٹری کی ہے, آپ کی جو اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے وہ صحیح ہوگی. اسی طرح ففتھ ٹرانزیکشن اور سکس ٹرانزیکشن آپ کریں گے تو آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن ٹھیک ہوگی. سو دس از یور ہوم ورک فار ٹوڈے, کہ آپ اس کو اس کوشچن کو, اس کی سکس ٹرانزیکشنز ہے, اس کو آپ جرنل ڈبل انٹریز, لیجرز اور پروف کریں اکاؤنٹنگ ایکویشن سے کہ اکاؤنٹنگ ایکویشنز آر ایکول, ایسٹ از اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹیز. سو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں جب ہم کلاس لیں گے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. کیسے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں گا, آپ ڈرا کریں گے خود, کس نے ڈبل انٹری ڈرا کی ہے, کس نے ٹی کاؤنٹ کی ہے, اور کس نے اکاؤنٹنگ ایکویشنز ایکول کی ہیں. کلیئر؟ سو دس از امپورٹنٹ فار ٹوڈے. ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کو آج ڈسکس کیا ہے, اور ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کا کوشچن دیکھا ہے, ہم نے ٹی کاؤنٹ دیکھے ہیں, ہم نے ڈبل انٹری دیکھی ہے, ہم نے یہ جو ایریا ہے ایسٹ کیپیٹل اینڈ لائبلٹیز, ایسٹ لائبلٹیز اینڈ کیپیٹل, جب ایسٹ ریکارڈ ہوتے ہیں, یہ آپ کو اچھی طرح ریوائز کرنا ہے, اچھی طرح ریوائز کرنا ہے کہ ایسٹ انکریز, کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ایسٹ انکریز ہوتے ہیں, ڈیبٹ ہوتا ہے, ایسٹ ڈیکریز ہوتے ہیں, کریڈٹ ہوتا ہے. ایسٹ لائبلٹیز انکریز ہوتی ہیں, کریڈٹ ہوتی ہیں, اور لائبلٹی ڈیکریز ہوتی ہیں, ڈیبٹ ہوتی ہیں. کیپیٹل انکریز ہوتا ہے, کریڈٹ ہوتا ہے, کیپیٹل ڈیکریز ہوتا ہے, ڈیبٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایکسپینس انکریز ہوتا ہے, ڈیبٹ ہوتا ہے, ایکسپینس ڈیکریز ہوتے ہیں, تو کریڈٹ ہوتے ہیں. تو جب کمپنی ایکسپینس کرتی ہیں, فار ایگزامپل کیا ایکسپینس کرتی ہیں, لائٹ کا بل آپ پے کرتے ہیں, کمپنی لائٹ الیکٹریسٹی از آور بل, آور ایکسپینس, کمپنی کا الیکٹریسٹی ایکسپینس ہے. جب کمپنی الیکٹریسٹی بل پے کرتی ہے, کیا انٹری ہوگی, ڈیبٹ الیکٹریسٹی, کریڈٹ کیش آپ نے دیا, تو الیکٹریسٹی ڈیبٹ ہوا نا, تو ڈیبٹ ہوتے ہیں, ایکسپینس ڈیبٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے آپ کا ہوم ورک ہے کہ اکاؤنٹس ٹائپ لائک ایسٹس, لائبلٹیز, کیپیٹل, ایکسپینسز انکریز اور ڈیکریز میں کیا ڈیبٹ اور کریڈٹ کس طرح ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو اچھی روین آپ کی ہو جائے گی. لائبلٹیز انکریز میں کس طرح ریکارڈ ہوتی ہیں, ڈیکریز میں کیسے ریکارڈ ہوتی ہیں. کیپیٹل انکریز میں کیسے ریکارڈ ہوتا ہے, ڈیکریز میں, لیجرز میں کیسے ریکارڈ ہوتا ہے. ایسٹس انکریز میں کیسے ریکارڈ ہوتے ہیں, ڈیکریز میں کیسے ریکارڈ ہوتے ہیں. ایکسپینسز انکریز میں کیسے ریکارڈ ہوتے ہیں, ڈیکریز میں کیسے ریکارڈ ہوتے ہیں. کلیئر؟ جب آپ کو یہ چیز انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو آ جائے گی, اینڈ دین اس کوشچن کو, یہ جو کوشچن ہے آپ کو پریکٹیکل کوشچن میں نے آپ کو دیا ہے, اس کو آپ اکاؤنٹنگ ایکویشن پہ اپلائی کریں گے. پہلے آپ ڈبل انٹری کریں گے, دین آپ لیجرز بنائیں گے, پھر اکاؤنٹنگ ایکویشن ایسٹ از اکول ٹو کیپیٹل پہ اپلائی کریں گے. اوکے, دس از آل اباؤٹ ٹوڈے لیکچر. لیکچر 11 آج فنش ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم لیکچر 12 جو کریں گے, اور یہ پریکٹیکل کوشچن سے ہم آگے اسٹارٹ کریں گے. آپ پریکٹیکل کوشچن کر کے آئیں گے, اور اس کو اکاؤنٹنگ ایکویشن سے پروف کریں گے, ایسٹ از اکول ٹو کیپیٹل پلس لائبلٹی سے. تھینک یو ویری مچ.